صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو بھی ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج برصغیر پاک و ہند میں سلسلہ عالیہ نوشاہیہ کے جو سربراہ ہیں، جو پیشوا ہیں، حضرت حاجی سید محمد نوشہ گنج بخش علیہ الرحمہ، آپ کے تذکارے خیر ہوں گے۔ اولیاء کاملین صالحین میں سے ایک عظیم ہستی ہیں، سادات کرام میں سے ایک عظیم ہستی ہیں۔ اولیاء اللہ، یہ وہ لقب ہے، یہ وہ ٹائٹل ہے، یہ وہ مقام و مرتبہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے صالحین کاملین بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ سورہ یونس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اولیاء اللہ کی عظمت اور شان بھی بیان فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ اولیاء کاملین صالحین کی نشانیاں کیا ہیں، ان کی عظمتیں، ان کی شانیں کیا ہیں، ان سے اللہ سبحانہ و تعالی نے وعدے کیا فرمائے ہیں، ان کے لیے انعامات کیا ہیں، اس کا تذکرہ یوں فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس آیہ کریمہ پر ہم جب غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہا ہے، الا، خبردار، سن لو، جان لو۔ جب بھی کوئی بہت اہمیت کی حامل بات بتانا مقصود ہو، حتیٰ کہ تنبیہ اور تاکید کرنا مقصود ہو، تو یہ لفظ الا اکثر استعمال ہوتا ہے۔ الا، خبردار، سن لو، جان لو، ان اولیاء اللہ، بے شک اولیاء اللہ، یعنی الا سے بھی تاکید فرما دی، پھر انا کے ذریعے بھی تاکید فرما دی، اور تحقیق فرما دی کہ بے شک جو اولیاء اللہ ہیں، لا خوف علیہم، ان پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے۔ خوف عام طور پر اپنی ذات کے بارے میں ہوتا ہے، یا مستقبل کا خوف ہوتا ہے، فیوچر کا خوف ہوتا ہے۔ بندہ مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے، اس کا فیوچر جو ہے وہ قیامت کے بعد آنے والی زندگی ہے، وہ اخروی زندگی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہا ہے کہ نہ انہیں اپنی ذات کا کوئی ڈر ہے، نہ اپنی ذات کے لیے، نہ ان کو اپنی ذات کے لیے کوئی خوف ہے کہ ان کے ساتھ معاذ اللہ کوئی برا معاملہ ہوگا، اور نہ انہیں اپنے فیوچر کا، مستقبل کا، اخروی زندگی کا کوئی خوف اور کوئی ڈر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے جو اس سے پہلے الفاظ میں بیان فرما دی، اولیاء اللہ، کہ یہ غیر اللہ نہیں ہیں، یہ اولیاء اللہ ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ اللہ کے دوست ہیں، یہ اللہ کی قربت اور معیت پانے والے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ ہمہ وقت لو لگانے والے ہیں۔ اس لیے فرما دیا کہ چونکہ یہ اولیاء اللہ ہیں، اس لیے انہیں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہے، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی یہ غمگین ہوں گے۔ اور غم ماضی کا بھی بعض اوقات ہوتا ہے، انسان کو غم رہتا ہے کہ میں فلاں کام نہ کر سکا، فلاں کام کر لیتا تو بہتر تھا، تو اسی غم اور پچھتاوے میں اس کی باقی زندگی گزر جاتی ہے۔ لیکن اولیاء اللہ کی عظمت اور شان یہ ہے کہ چونکہ یہ اللہ کے مقربین بندے ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اولیاء اللہ ہیں، انہیں اپنے ماضی کا بھی غم نہیں، اور نہ ہی یہ مستقبل میں غمگین ہوں گے، اور نہ ہی یہ غم زدہ ہوتے ہیں۔ اگر ہم فعل مضارع کے حوالے سے بات کریں کہ جس میں حال اور استقبال، یعنی انڈیفینیٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس دونوں موجود ہوتے ہیں، تو پھر اس کا معنی ہے کہ نہ انہیں کوئی ڈر ہے، نہ انہیں کوئی خوف ہے، نہ انہیں کوئی غم ہے، اور نہ انہیں کوئی ڈر ہوگا، نہ یہ غمگین ہوں گے، نہ انہیں کوئی غم ہوگا۔ یعنی ان کا حال جو ہے، جو آج گزر گیا تو کل آنے والے کل میں وہ ماضی بن جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہا ہے ان کا حال بھی ڈر اور خوف سے خالی اور مبرہ ہے، اور ان کا مستقبل بھی ڈر اور خوف سے خالی ہے، مبرہ ہے۔ تو یوں حقیقت یہ ہے کہ اس کائنات میں چونکہ یہ اولیاء اللہ صرف اللہ سبحانہ و تعالی سے ڈرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، پھر وہ اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے، پھر انہیں کوئی اور خوف نہیں ہوتا، کوئی اور ڈر نہیں ہوتا، کوئی اور حزن اور ملال نہیں ہوتا۔ اور حزن
اس دوسرے کے بارے میں جو خوف ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ اولیاء اللہ وہ ہستیاں ہیں کہ انہیں دوسروں کے بارے میں بھی کوئی غم نہیں ہوگا، یہ دوسروں کی بھی شفاعت بھی کریں گے، اور دوسروں کے بارے میں جو ان ہستیوں کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیں گے، یہ کل روز محشر اللہ کی بارگاہ میں شفاعت اور سفارش کرنے والے بھی ہوں گے، اور انہیں ان کے بارے میں کوئی ڈر اور خوف، ان کے بارے میں بھی حزن نہیں ہوگا۔ تو یوں اس آیہ کریمہ پر جتنا ہم غور کرتے جائیں، اس کی نکات پر غور کرتے جائیں، اس کی تفسیر پر غور کرتے جائیں، اس آیت کریمہ کے الفاظ و معانی اور گہرائی پر جب ہم غور کرتے جائیں تو ہمیں ایسے انمول موتی حاصل ہوتے ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے، مختصراً اگر عرض کروں کہ یہ آیت کریمہ جو ہے یہ اولیاء کرام رحمہ اللہ علیہم اجمعین کی عظمت اور رفعت اور شان کے حوالے سے بہت اہمیت کی حامل یہ آیت کریمہ ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے اولیاء اللہ کے بارے میں تمام شکوک و شبہات کو دور فرما دیا کہ جان لو، سن لو، خبردار، کان کھول کر سن لو، غور سے سن لو، احتیاط سے اس بات کو سنو، اور اس بات کو اپنے پلے باندھ لو کہ بے شک اولیاء اللہ کو نہ کوئی خوف ہے، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ہاں، پھر آگے کیا ارشاد فرمایا؟ پھر فرمایا کہ اولیاء اللہ ہیں کون، ان کی نشانیاں کیا ہیں، ان کا مقام کیا ہے، ولایت حاصل کیسے ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کے تمام بندے وہ اللہ کے بندے ہونے کے ناطے سے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم علیہ السلام، یعنی سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہونے کی وجہ سے، بنی آدم ہونے کی وجہ سے بہت تکریم والے ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ وہ ہستیاں، وہ لوگ جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن و سنت، دین اسلام ہی پر مر مٹتے ہیں، اور ان کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ ہی کی یاد میں گزرتا ہے، ایمان اور تقوی سے معمور ہوتا ہے۔ اللہ فرما رہا یہ اولیاء اللہ ہیں۔ اس سے اگلی آیت کریمہ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اولیاء اللہ کون ہیں؟ آج بھی یہی پہچان ہے کہ جو ایمان میں بھی کامل ہیں۔ کامل ایمان کیا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرنا۔ کامل ایمان کیا ہے؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا اپنے تمام رشتہ ناتوں، اپنی جان سے بھی بڑھ کر، یہ کامل ایمان ہے۔ تو جن ہستیوں کو یہ کامل ایمان بھی حاصل ہے اور وکانوا یتقون، اور وہ تقوی کے، خشیت کے پیکر بھی ہیں، اور عمر بھر پرہیزگاری میں گزار دیتے ہیں، تقوی اور خشیت میں گزار دیتے ہیں، صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی سے ڈرنے میں گزارتے ہیں، تو پھر یہ اولیاء اللہ ہیں۔ آج بھی ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ حقیقی اولیاء اللہ کون ہیں، تو پھر ہمیں ان نشانیوں کو سامنے رکھنا ہوگا کہ کیا وہ ایمان کامل کے حامل ہیں، کیا وہ تقوی، خشیت اور پرہیزگاری اختیار کرنے والے ہیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات غیر شرع لوگ اور مختلف قسم کی عجیب و غریب شعبدے بازیاں کرنے والے لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو پیر کہلوا رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح کے معاملات، غیر شرعی معاملات میں وہ ڈوبے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ بعض اوقات تو نمازوں سے بھی غافل ہوتے ہیں، اللہ کی یاد سے بھی غافل ہوتے ہیں، اور یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو دل کی نماز پڑھتے ہیں۔ بھئی کیا تم کھانا بھی دل میں کھاتے ہو، پھر باقی کام بھی دل میں ہی کرتے ہو؟ دل میں اللہ کی یاد ہوتی ہے، نماز کے لیے وہ اعضاء بالجوارح، وہ ایسی عبادت ہے کہ جو عبادت اعضاء کے ساتھ بھی کی جاتی ہے، جس میں زبان سے اللہ کی حمد و ثنا بھی بیان کی جا رہی ہوتی ہے، درود و سلام بھی پڑھا جا رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ بالجوارح، بالاعضاء، جسمانی جو ہم رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، قیام میں کھڑے ہیں، تو یہ بھی اس نماز قائم کرنے کے حکم میں شامل ہے۔ تو یوں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرما دیا کہ تم ایسے ہی جو ان نشانیوں کے حامل نہیں ہیں ان کے پیچھے بھاگتے مت پھرنا، بلکہ جو حقیقی اولیاء اللہ ہیں، جن کی شان یہ ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، تم ان کا دامن تھامنا۔ پھر فرمایا کہ جو حقیقی اولیاء اللہ ہیں
ان کی شان کیا ہے؟ لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے جہاں ان کو اپنا اولیاء فرمایا، یہی بڑی شان تھی کہ بس اتنا ہی فرما دیا جاتا کہ یہ اولیاء اللہ ہیں، اور پھر یہ فرما دیا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ بھی بڑی شان تھی، الذین آمنوا وکانوا یتقون، بڑی شان، لیکن ساتھ ہی فرما دیا نہیں، یہیں پر بس نہیں، لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، یہ جو میرے اولیاء اللہ ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارتیں ہیں، بشرا خوشخبری ہے، ان کے لیے بہتریاں ہی بہتریاں ہیں، بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں، اور فرمایا وفی الآخرہ، آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے، ذالک الفوز العظیم، کیونکہ یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے، یعنی اولیاء اللہ، اللہ کے اولیاء میں شامل ہو جانا، اللہ کے نیک بندوں میں، عباد اللہ صالحین میں شامل ہو جانا، کہ جن پر ہم نماز میں بھی سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ صالحین، ان ہستیوں میں شامل ہو جانا، اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور اولیاء اللہ کی ایک نشانی یہ بھی ہے جو حدیث مبارکہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی، آپ سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اولیاء اللہ، اولیاء اللہ کون ہیں؟ پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الذین رؤوا اذا ذکر اللہ، جب تم انہیں دیکھو تو تمہیں اللہ کی یاد آ جائے، انہیں دیکھ کر تمہیں اللہ اللہ کرنا نصیب ہو جائے، انہیں دیکھ کر تمہیں آخرت کی یاد آ جائے، انہیں دیکھ کر تم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اللہ سے لو لگا لو۔ اور حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے، پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کے دل میں، جس مسلمان بندہ مومن کے دل میں اللہ نور داخل فرما دیتا ہے، پھر وہ آخرت کی جانب متوجہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا، عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نشانی؟ فرمایا وہ پھر آخرت ہی کو یاد کرتا ہے، وہ اللہ ہی کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، اور وہ دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے۔ یہ اولیاء اللہ کی عظمت اور شان ہے۔ اور پھر حدیث بخاری، حدیث قدسی کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالی ان کے ہاتھ بن جاتا ہے جن سے یہ پکڑتے ہیں، ان کے قدم بن جاتا ہے جن سے یہ چلتے ہیں، ان کی آنکھیں بن جاتا ہے جن سے یہ دیکھتے ہیں، ان کی سماعت، ان کے کان بن جاتا ہے جن سے یہ سنتے ہیں، حتیٰ کہ اس حدیث قدسی میں ہے کہ یہ جو اللہ سے مانگ لیں اللہ سبحانہ وتعالی خالی نہیں لوٹاتا، مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے، ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، یہ بھی حدیث مبارکہ میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن کامل ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ان کی فراست سے ڈرو، ان کو جو اللہ سبحانہ وتعالی نے کشف عطا فرمایا ہے، جو فہم و فراست عطا فرمائی ہے، جو کمال عطا فرمایا ہے، جو نظر بصیرت عطا فرمائی ہے، جو روحانی بصیرت عطا فرمائی ہے، اس سے ڈرو، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں۔ اسی طرح علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے اسی بات کو یوں بھی ترجمہ کیا اور شعر میں ڈھالا کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، یعنی ان ہستیوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے دل بینا عطا فرمایا ہوتا ہے، وہ دلی قلبی بصارت عطا فرمائی ہوتی ہے، وہ روحانی بصارت عطا فرمائی ہوتی ہے، وہ فراست عطا فرمائی ہوتی ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، اللہ سبحانہ وتعالی جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، پھر وہ اللہ کی طرف سے اس کے دیے ہوئے نور پر ہوتا ہے، وہ اس کے دیے ہوئے نور سے پھر وہ یوں دیکھتے ہیں، وہ فراست باطنی سے، کہ پھر اللہ سبحانہ وتعالی انہیں کشف قلوب بھی عطا فرما دیتا ہے، کشف قبور بھی عطا فرما دیتا ہے، اور پھر اللہ ہی کے اس دیے ہوئے نور سے، ان روحانی طاقتوں سے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی صفات کا مظہر بن جاتے ہیں۔ یہ عظمت، یہ رفعت، یہ شان ہے اولیاء اللہ کی۔ اس لیے آج بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ جو حقیقی کامل اولیاء اللہ ہیں، باشرع، باعمل، باعلم، ان عظیم ہستیوں کے پاس بیٹھا جائے اور ان سے فیوز و برکات حاصل کیا جائیں۔ انہی عظیم ہستیوں میں ایک عظیم ہستی جناب سید محمد نوشہ گنج بخش قادری علیہ الرحمہ آپ بھی ہیں، آپ کے تذکار خیر جاری ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین،
حاجی محمد نوشہ گنج بخش قادری علیہ رحمہ، آپ کے تذکارے خیر ہو رہے ہیں۔ آپ کا اسم گرامی حاجی محمد، لقب نوشہ، اور خطابات میں گنج بخش، وارث الانبیاء، غالب الاولیاء، مجدد اکبر، پہلوان سخی اور بھورے والا، یہ آپ کے خطابات میں سے شامل ہیں۔ اسی طرح آپ کے والد گرامی، ان کا نام حاجی الحرمین سید علاء الدین بن شمس الدین علیہم الرحمہ تھا، جو اپنے وقت کے کامل ولی، حتیٰ کہ 7 حج یہاں سے برصغیر پاک و ہند سے پیادہ آپ نے کیے، پیدل چل کر کیے۔ اس دور میں کہ جب لوگ جانوروں پر، گھوڑوں پر، دیگر جانوروں پر یا بحری جہاز کے ذریعے سفر کیا کرتے تھے، تو اس دور میں آپ نے پیدل 7 حج کیے ہیں۔ تو یوں یہ بات بھی اس چیز کی غمازی کرتی ہے کہ آپ کے والدین جو ہیں وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی سے محبت کرنے والے، اللہ کے ولی، اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے یہ تڑپ کے پیدل حاضر ہو رہے ہیں۔ والدہ ماجدہ آپ کی جو ہیں، ان کا نام بی بی جیونی رحمۃ اللہ تعالی علیہا تھا، وہ بھی اللہ کی ولیاں تھیں۔ اور ولادت باسعادت کے بارے میں کہ 1 رمضان المبارک 959 ہجری میں یہ کھگاں والی جو مقام ہے، ضلع منڈی بہاؤالدین، یہاں پر آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ پھر تعلیم و تربیت آپ کے والد بزرگوار چونکہ اکثر سفر حج پر، حرمین شریفین کے سفر پر موجود رہتے، تو اس وجہ سے زیادہ تر تربیت کا جو معاملہ تھا وہ آپ کی والدہ ماجدہ علیہ رحمہ ان کے زیر انتظام رہا، اور پھر آپ کے چچا جان شاہ رحیم الدین علوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے آپ کی تعلیم و تربیت کی، حتیٰ کہ جب آپ ابھی بالکل بچے تھے، شیر خوار اور چھوٹے بچے، تو آپ کی حفاظت نورانی فرشتے کیا کرتے۔ آپ کو اٹھانے کے لیے یہ حکم تھا کہ کوئی بے وضو آپ کو نہ اٹھائے، حتیٰ کہ اگر کوئی ناپاک گھر کی خادمہ خاتون کوئی آپ کو اٹھاتی ناپاکی کی حالت میں تو اس کو نقصان پہنچتا۔ اسی طرح آپ کو علم کا شوق جو ہے وہ پیدا ہوا، تو آپ کے والد بزرگوار جو ہیں ان سے ابتدائی علوم حاصل کیے۔ پھر اس کے بعد آپ کے والد بزرگوار شاہ علاء الدین علیہ رحمہ، انہوں نے ایک موضع جاگو تاڑڑ میں آپ کو حضرت مولوی حافظ قائم الدین علیہ رحمہ ان کے پاس بھیجا، اور ایک روایت کے مطابق کہ حضرت حافظ بوڑھا صاحب قاری علیہ رحمہ جو 7 قرأت کے ماہر تھے، ان کے پاس بھیجا گیا آپ کو۔ اور جب وہاں آپ جاتے ہیں، اور یہ قاری صاحب حافظ بوڑھا علیہ رحمہ یہ نہ صرف ظاہری علوم سے بہرہ ور تھے، قرآن مجید فرقان حمید پڑھتے تھے، بلکہ ذکر اسم ذات یعنی اللہ کی صدائیں ان کی سانس سے، ان کے دل سے نکلتی تھیں، یعنی کمال باطنی بھی ان کو حاصل تھا، حتیٰ کہ جب سوتے تو صدائے اسم ذات ان کے دل سے، قلب سے ظاہر ہوتی تھی۔ آپ کا درس جو تھا، آپ کا مدرسہ مکتب جو تھا اس وقت بہت مشہور تھا، تو آپ بھی وہیں داخل ہوئے، حضرت حاجی سید محمد گنج بخش نوشہ علیہ رحمہ۔ آپ سبق یاد کرنے کی کوشش کرتے، عربی مخارج جو ہیں، الف، با، تا، ثا، یہ مخارج جو ہیں حروف کے، ان کی کوشش کرتے، آپ کے استاذ گرامی آپ کو پڑھاتے، لیکن آپ کو تھوڑا سا یہ دقیق محسوس ہوتا۔ تو اس دوران ہوا یوں کہ ایک موقع پر 2 نورانی فرشتے جو ہیں، آپ سوئے ہوئے ہیں تو وہ آتے ہیں اور آ کے آپ کو جگاتے اور کہتے ہیں کہ اے حاجی محمد نوشہ، ہم فرشتے ہیں، تم اپنا منہ کھولو، اور پھر وہ منہ کھول کر ایک ایک مخرج جو ہے کہ کس حرف کے ادا کرنے کا مخرج کون سا ہے، زبان یا زبان کی نوک یا کنارہ کس سائیڈ پر لگانا ہے، دانتوں پر لگانا ہے، داڑھ پر لگانا ہے، جو مخارج ہیں عربی زبان کے حروف کے، تو اس طرح فرشتوں نے آپ کو بتا دیا۔ آپ جب صبح بیدار ہوئے تو جب اپنے استاذ گرامی ان کے سامنے بیٹھے تو اتنے خوبصورت اور اچھے انداز کے ساتھ تمام حروف کے مخارج آپ بیان کرتے گئے کہ آپ کے استاذ گرامی جو ہیں وہ بھی حیران ہو گئے۔ تو یہ
آپ کی بچپن کی ایک کرامت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ پر ایک ایسا فضل و کرم ہوا، پھر آپ نے قرآن مجید فرقان حمید حفظ کیا، آپ پر روحانی ظاہری باطنی تمام علوم علم لدنی کے دروازے پھر یوں کھلے کہ قرآن مجید حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ تمام منقول و معقولات کے جو علوم ہیں وہ آپ نے حاصل کیے، یعنی عقلی اور نقلی علوم جتنے کے جتنے تھے اس وقت وہ آپ نے حاصل کیے، ان کے ماہر ہوئے، اور پھر آپ کے استاذ گرامی حضرت حافظ بڈھا قاری علیہ رحمہ نے آپ کو سند علمیت دے کر آپ کو رخصت کیا، اور وہ خود بھی آپ کے کمالات روحانی کی اس قدر گرویدہ ہوئے کہ فرمایا کرتے اور شکریہ کے طور پر فرماتے کہ الحمدللہ آپ جیسا کامل انسان ہماری شاگردی میں رہا، اور کہتے کہ امید ہے کہ قیامت کے دن آپ کے طفیل آپ کے واسطے سے میری بھی نجات ہو جائے گی، یعنی اولیاء اللہ کی جو سفارش ہوتی ہے اس کے سفارش کو اللہ سبحانہ وتعالی قبول فرمائے گا، اور فرمایا کرتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی فراموش نہ کرنا۔ چنانچہ آپ فضائل علمیہ سے معمور ہو کر واپس نوشہرہ تشریف لائے، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے یہاں تک تعلیم حاصل کی کہ میرا قال جو ہے وہ میرا حال بن گیا، یعنی قرآن مجید فرقان حمید کی کوئی آیت مبارکہ پڑھتے تو اسی کے مطابق وہ کیفیات وارد ہونا شروع ہو جاتی، اگر کوئی خوشی کی آیت ہوتی، ایمان والوں کو جو وعدے فرمائے گئے ہیں تو خوشی محسوس ہوتی، اسی طرح عذاب والی آیات ہوتی تو آپ رونے لگ پڑتے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کفار پر ایسے عذاب میں انہیں مبتلا کرے گا، تو یوں آپ کا قال جو ہے وہی حال بن گیا۔ پھر لاہور تشریف لائے، لاہور میں تمام بزرگان دین خصوصاً حضور داتا گنج بخش علیہ رحمہ کے مزار مبارکہ پر حاضری دی، اور پھر اس کے بعد یہاں سے استفادہ کرنے کے بعد آپ اگرچہ پیدائشی ولی تھے، اولیاء کرام کے گھرانے میں، سادات کے گھرانے میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تھی، لیکن پھر بھی جیسے ظاہری علم حاصل کرنے کے لیے ایک سکول میں، مدرسے میں، مکتب میں، کالج میں، یونیورسٹی میں جانا پڑتا ہے، اور مختلف مدارج ہوتے ہیں، پرائمری ہے، ابتدائی کلاسز ہیں، پھر مڈل ہے، میٹرک ہے، اسی طرح آگے پھر ہائر سیکنڈری، ہائر ایجوکیشن، بہرحال اسی طرح اگر ظاہری علوم استاد کے بغیر حاصل نہیں کیے جا سکتے تو باطنی علوم کے لیے بھی استاد شیخ کی رہنمائی ضروری ہے، تو بس آپ ان شیخ کے لیے، ان کو ڈھونڈنے کے لیے آپ نے بہت زیادہ سفر بھی کیے، حتیٰ کہ جب آپ لاہور سے واپس آئے تو واپس آتے ہی حضرت ملا کریم الدین جوکالوی علیہ رحمہ ان کی معیت میں حضرت شاہ سلیمان نوری علیہ رحمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ان کے ساتھ جو مولانا کریم الدین جوکالوی علیہ رحمہ انہوں نے حاضر ہونے کا مقصد بتایا، تو سخی شاہ سلیمان نوری علیہ رحمہ نے فرمایا کہ ہاں ہم تو اس نوجوان کا انتظار کر رہے تھے، بڑی دیر کر دی، بس خوش بھی ہوئے، اور پھر وہ جو سلسلہ علیہ قادریہ کی جو نعمت تھی، جو فیضان تھا وہ ان کو عطا کیا، حتیٰ کہ اس فیضان سے جب اولیاء کرام خصوصی توجہات، جسے توجہ باطنی بھی کہتے ہیں اور توحیدی اور توجہ کہتے ہیں، جب وہ ڈالی تو اس پر ان کی حالت جو ہے وہ جذب و کیف والی ہوگی، ایک وجد والی حالت ہوئی، لیکن چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ ایک ولی تھے، حتیٰ کہ پیدائشی اور مادہ زاد ولی تھے، تو جلد ہی حالت سنبھل گئی۔ اس کے بعد ان کے شیخ علیہ رحمہ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور بیعت کی، بیعت کرنے کے بعد اپنے گلے سے لگایا، معانقہ کیا، اور زبان سے یوں فرمایا کہ الحمدللہ حقدار کو اس کا حق پہنچ گیا، اور امانت اپنے اہل کو موصول ہوئی، اور فرماتے ہیں کہ حضرت مخدوم شاہ معروف خوشابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے امانت دینے کا بھی یہی طریقہ تھا، جو انہوں نے امانت دیتے وقت فرمایا تھا میں نے وہ سارا واقعہ تمہارے سامنے بیان کر دیا، یعنی سخی شاہ سلیمان نوری علیہ رحمہ کے یہ بزرگ ہیں، خوشاب کے بزرگ مخدوم شاہ معروف رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ جب حضرت سخی شاہ سلیمان نوری علیہ رحمہ نے ان پر توجہ باطنی ڈالی تو اس موقع پر یہ سکر کی حالت میں چلے گئے۔ سکر کی حالت، سکر کا لفظی معنی تو یہ ہے کہ مدہوشی، لیکن باطنی اصطلاح میں، تصوف کی اصطلاح میں سکر سے مراد یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انوارات و تجلیات کا غلبہ ہو اور انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو سنبھال نہ پائے، ان جلووں میں گم ہو جائے، تو اسے سکر کی حالت کہتے ہیں، یعنی اللہ کی محبت میں گم ہو جانا۔ جیسے ایک تو
سادہ سی مثال اس کی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت تو وراء الورا سیدنا یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو خواتین نہیں دیکھ سکیں، یوں محو ہوئیں کہ اپنی انگلیاں کاٹ دیں۔ کوہ طور پہاڑ پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور 72 دیگر سردار جاتے ہیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں، اور دیگر جو 72 ہیں وہ اللہ کی راہ میں واصل ہو جاتے ہیں، اپنی جان سے ہی چلے جاتے ہیں۔ فلما خر موسیٰ صاعقا فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ، تو یہ سارا 9ویں پارے میں اس کی مکمل تفصیل بھی موجود۔ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی صفاتی تجلی ظاہر ہوئی تو لوگ جو ہیں وہ واصل بحق ہو گئے، وہ اللہ کی راہ میں واصل ہو گئے، یعنی اپنی جان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے، جان ہی اللہ کے راستے میں قربان کر دی۔ تو یوں جب اللہ کے انوار و تجلیات کا ظہور ہوتا ہے تو بعض اوقات انسان ان میں یوں محو ہو جاتا ہے، پھر اسے اپنی خبر نہیں رہتی۔ اسے مجذوب کہتے ہیں، اسے عالم شکر کہتے ہیں۔ تو آپ پر کافی عرصہ تک، حتیٰ کہ 3 ماہ تک کا موجود ہے کہ 3 ماہ تک آپ پر شکر کی ایسی حالت طاری رہی کہ آپ ایک پہلو کے بل ہی لیٹے رہے، اور پھر اس 3 ماہ کے بعد آپ کے مرشد گرامی نے دوبارہ آپ پر توجہ باطنی کی تو شکر کی حالت کو سہو کی حالت سے تبدیل کر دیا۔ سہو لفظی معنی ہوش، لیکن حقیقت میں اس سے مراد یہ ہے کہ پھر جب تصوف کی اصطلاح میں کہ جو بندہ جذب کی حالت سے نکل کر سلوک کے راستے پر چل پڑتا ہے اور اسے اب خبر ہوتی ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ اللہ کے ان انوار و تجلیات میں کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے، لیکن ان میں اس طرح گم نہیں ہوتا کہ اسے اپنے ارد گرد کی خبر نہ رہے، اسے صحو کی حالت کہتے ہیں۔ بہرحال پھر ان کے مرشد گرامی نے ان کو خلافت بھی عطا کی، اور یہاں تک کہ اپنے جو صاحبزادے تھے وہ بھی انہی کے بیعت کروا دیے۔ یہ حضرت حاجی سید محمد نوشہ گنج بخش قادری علیہ رحمہ۔ اسی طرح آپ کی عبادات اور ریاضات کو دیکھا جائے، اولیاء کاملین کا یہ ایک طریقہ رہا ہے کہ چونکہ ان کی ساری زندگی اللہ ہی کی یاد میں گزرتی ہے، تو آپ کا یہ طریقہ تھا کہ چاہے سفر ہو یا حضر، یعنی گھر پر ہوں یا سفر پر ہوں، موسم گرما ہو سرما ہو، کوئی موسم ہو، نصف شب کے وقت آدھی رات کے وقت بیدار ہو جاتے، عشاء کے بعد سوتے آدھی رات تک۔ وہ آپ خود اندازہ لگا لیجئے 2 سے 3-4 گھنٹے بنتے ہوں گے، اور پھر نوافل ادا کرتے، ذکر و اذکار کرتے، مراقبے میں مشغول ہو جاتے، تہجد پڑھتے، پھر فجر کی نماز پڑھتے، حتیٰ کہ سوا پہر دن چڑھے تک اذکار و اشغال میں مشغول رہتے، یعنی تقریباً چاشت کے وقت تک اشراق بھی پڑھتے، چاشت بھی پڑھتے، اور زوال کے وقت تک آپ اللہ کی عبادت میں یوں مشغول رہتے کہ اللہ اللہ کر رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، قرآن کی مجید فرقان حمید کی تلاوت کر رہے ہیں، نماز پنجگانہ با جماعت ادا فرماتے اور تمام نوافل پڑھتے، حتیٰ کہ عصر سے پہلے جو 4 رکعات ہیں وہ بھی کبھی آپ نہیں چھوڑتے تھے۔ رخصت کو چھوڑ کر عزیمت پر عمل کرتے، یہ اولیاء کرام کی ایک شان ہے، رخصت پر عمل نہیں کرتے۔ رخصت کا معنی یہ ہے کہ دین اسلام نے بعض اوقات بعض جگہوں پر بعض معاملات میں رخصت بھی دی ہے کہ اگر انسان چاہے تو وہ رخصت حاصل کر سکتا ہے، جیسے سفر میں روزہ رکھنا، اگر انسان چاہے روزہ رکھے لیکن رخصت بھی ہے نہ رکھے۔ تو یوں ہی عزیمت یہ ہے کہ عزم کے ساتھ، پختہ ارادے کے ساتھ قائم رہنا، رخصت کو چھوڑ دینا اور اس کام کو ہمیشہ بجا لانا، یہ عزیمت ہے، یہ عزم و ہمت والے لوگوں کا کام ہوا کرتا ہے کہ یہ لوگ رخصت پر عمل نہیں کرتے۔ اور یہ اس کو ایک اس طرح بھی ان الفاظ میں بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ ایک فتویٰ ہے، ایک تقویٰ ہے۔ فتویٰ جو ہے وہ بھی شریعت ہی کے مطابق ہوتا ہے، لیکن اس میں رخصت مل سکتی ہے۔ جو تقویٰ ہے وہ اس میں کسی قسم کی رخصت نہیں ہوتی، اس میں عزیمت ہوتی ہے، اس میں مشکلات برداشت کرنا ہوتی ہیں۔ تو یوں یہ تقویٰ کے پیکر تھے، یہ عزیمت کے پیکر تھے۔ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید ان کا معمول اور مشغول، کلمہ طیبہ کا ورد، لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا، درود شریف ہزارہ، درود شریف خضری، اسم اعظم، قصیدہ قمریہ محبوبیہ، ان کا ورد یہ ان کا معمول رہا کرتا تھا، حتیٰ کہ ہر قول و فعل میں، ہر حال میں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملحوظ خاطر رکھا کرتے تھے۔ یہ اولیاء کاملین کی نشانیاں ہیں، یہ اولیاء کاملین کے معمولات ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ نہیں ہم تو نماز پنجگانہ جو ہے دل کی پڑھتے ہیں، یا ہم سنت کی پیروی نہیں کریں گے، ہم پر شریعت لاگو نہیں ہوتی، نہیں،
یہ اولیاء کاملین صالحین کا مقام و مرتبہ، وہ ہر لمحہ شریعت کو بھی مد نظر رکھتے ہیں، قرآن و سنت کو بھی مد نظر رکھتے ہیں، نہ صرف بظاہر پڑھنے والے ہیں ان کے بلکہ ان پر عمل کرنے والے بھی ہوتے ہیں، اسی لیے تو وہ اولیاء کاملین صالحین ہیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون کا وہ پیکر ہوا کرتے ہیں۔ آپ کے خصائص اور کمالات بے شمار ہیں، علم لدنی آپ کو عطا کیا گیا، ملائکہ نے آپ کو تعلیم دی، آپ کی ولادت کے وقت فرشتوں نے مبارک بادیں دی، آپ کو مقطعات قرآنی کا علم دیا گیا، جو مقطعات حروف ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں، الف لام میم ہا میم عین سین قاف، یہ سارے ان کا علم اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا، اور آپ ہی کے صدقے سے چند اولیاء کاملین صالحین کو عطا کیا گیا، جن میں شیخ سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی شامل ہیں، کہ جن کی کتاب الابریز جو ہے وہ پڑھی جائے تو علوم و معارف کہ وہ سمندر ہمارے سامنے کھلتے ہیں کہ جو عام آدمی ان کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ بہرحال آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت عظمت رفعت سے نوازا، اولیاء کاملین صالحین میں بہت بڑا مقام ہے، حتیٰ کہ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کو اور آپ کے خاندان میں 14 خاندانوں کا جو فیض تھا وہ موجود تھا، یعنی 14 سلسلوں کا فیض، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، شاذلی، رفاعیہ، دیگر سلاسل جو ہیں، تو یوں یہ عظیم ہستیاں ہیں جنہیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یوں نسبتیں حاصل، اور پھر چونکہ آپ عالم دین بھی تھے، عالم ظاہر و باطن تھے، تو آپ نے فارسی، اردو اور پنجابی میں چند کتابیں بھی لکھیں، جس میں سورہ نازعات کی تفسیر سورہ نازعات ہے، گنج شریف، گنج الاسرار، چہار بہار، اسی طرح ذخائر الجواہر فی بصائر الظواہر، لطائف الاشارات، جواہر المکنون، کلمات طیبات، مکتوبات نوشہ، مقالات نوشہ اور مواعظ نوشہ پیر، یہ آپ کی اہم کتب میں سے چند ایک کتب ہیں۔ وصال مبارکہ 105 سال آپ نے عمر مبارکہ پائی اور لوگوں تک فیض بانٹا، آج بھی نشاہی قادری سلسلہ جو ہے وہ آپ ہی کے فیض کو آگے تک بڑھا رہا ہے، پھیلایا جا رہا ہے۔ آپ کی وصال جو ہے وہ پیر کے دن 8 ربیع الاول اور 22 جنوری 1254 عیسوی کو ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ان عظیم ہستیوں کے تصدق سے عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے، آمین۔ جی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ حضرت حاجی سید محمد نوشہ گنج بخش قادری علیہ رحمہ آپ کے تذکار پاک ہوئے، تذکار خیر ہوئے، اولیاء کاملین صالحین میں سے ایک عظیم ہستی۔ آج بھی تمام مسلمانوں کو، تمام عالم اسلام کو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں کہ کیسے ان کی زندگی ساری کی ساری اللہ کی یاد میں گزری، تلاوت قرآن مجید فرقان حمید میں گزری، درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہوئے گزری، اوراد و وظائف میں گزری، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کی پیروی میں گزری، علم ظاہر بھی حاصل کیا، علم باطن بھی حاصل کیا، یعنی جو کہا گیا کہ علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارثین ہیں، تو حقیقی علماء وہی ہیں جو علماء ربانی ہیں، جو علماء حق ہیں، جو قرآن نے فرمایا کونوا ربانیین، کہ اے میرے بندو تم ربانیین بن جاؤ، تم ربانی بن جاؤ، تم اللہ والے بن جاؤ، یعنی تمہارا ظاہر و باطن، نہ صرف ظاہری علم قرآن و سنت کا حاصل کرو بلکہ باطن پر بھی اس قرآن و سنت کا عکس نظر آئے، تمہارا باطن بھی اللہ کی یاد سے معمور ہو، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے معمور ہو۔ تو یہ علماء ربانیین ہیں کہ جن کے دلوں میں بھی اللہ کا تقوی، خوف اور خشیت موجزن رہا کرتی تھی، اللہ کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ اور محبت ان کے ایمان اور قلوب و اذہان کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ تو آج بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ایسے ہی صالحین کاملین اولیاء اللہ ان کے پاس بیٹھیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایسے جو صادقین ہیں، جو سچے لوگ ہیں اور جن میں نمود و نمائش نہیں، جن میں دکھاوا نہیں، جن میں فخر، غرور، تکبر نہیں، اور جو شریعت سے بھٹکے ہوئے نہیں، جو شریعت سے روگردانی کرنے والے نہیں، بلکہ جو شریعت کے حقیقی پیکر ہیں، ان عظیم ہستیوں کے پاس بیٹھنے کی کوشش کریں، ان سے ظاہری باطنی علوم حاصل کرنے کی کوشش کریں، اپنا تزکیہ باطن جو انبیاء کرام علیہ السلام کے نبوت کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہوا کرتا تھا کہ وہ کتاب کی تعلیم دیتے،
ساتھ حکمت کی تعلیم دیتے اور ساتھ تزکیہ باطن کیا کرتے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ تو یہ تزکیہ باطن جو ہے اولیاء کاملین صالحین کی نظر سے حاصل ہوتا ہے، ان کی صحبت میں بیٹھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ جو حقیقی اولیاء اللہ ہیں ان کی بارگاہ میں بیٹھیں اور ان سے فیوز و برکات حاصل کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان عظیم ہستیوں کے تصدق سے عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین و سامعین، پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ انشاءاللہ کل صبح 11 بجے ایک مرتبہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد